إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین رہبر و رہنما مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ بیان کی جا رہی ہے. اسی سیرت کے سلسلہ میں آج کا موضوع الاسراء والمعراج. الاسراء کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین کے علاقے کا سفر کرایا. معراج کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیت المقدس سے 7 آسمان، جنت جہنم، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور اپنے تیار کردہ انعامات اور اپنے تیار کردہ عذابات کا مشاہدہ کرایا. اسراء اور معراج کا واقعہ معلوم کرنے سے پہلے کچھ بنیادی ابتدائی باتوں کا جاننا ضروری. ان میں سے تو ایک یہ کہ یہ اللہ کی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری کچھ باتیں واقعات اسراء معراج کے اندر سمو دیے گئے ہیں اور بیان ان کو کیا جاتا ہے اور اتنے پھیل چکے ہیں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، گلیوں محلوں میں. حالانکہ ان واقعات کا تعلق نہ اسراء معراج سے نہ قرآن حدیث سے بلکہ اسلام کے خلاف ہے. ان واقعات کو تسلیم کریں تو انسان کا عقیدہ اور ایمان جو ہے اس کو خطرہ ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کا جاننا معلوم کرنا بہت ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شر کو نہیں جانتا نا، جو جاہلیت کو نہیں جانتا نا، جو غلط بات کو نہیں جانتا، اس سے وہ بچ بھی نہیں سکے گا. اس لیے شر کا جاننا ضروری ہے کہ شر کیا ہے، شرک کا جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے. غلط بات نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اسراء معراج کا ہے، عقیدے کا ہے، رسول کی سیرت کا ہے. اس میں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اچھی بات تو ہے ہی ہے، اس میں غلط بات کیا ہے. جب تک کوئی شر کو نہیں جانے گا، جب تک کوئی جہلیت کو نہیں پہچانے گا، بچے گا کیسے؟ کتنے لوگ ہیں شرک کرتے ہیں، قول میں شرک، فعل میں شرک، عمل میں شرک، صبح شرک، شام شرک. تم ان کے سامنے گھنٹہ تقریر کرو شرک کی مذمت میں، شرک کی برائی میں، وہ سارے آپ کی موافقت کر رہے ہیں. کہتے بالکل ٹھیک، شرک بہت بری چیز، شرک حرام ہے اور شرک جائز نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ متفق ہوں گے، لیکن جب آپ بتائیں گے، نشاندہی کریں گے یہ شرک ہے، یہ جو کرتے ہو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، پھر وہ آپ کے گلے پڑیں گے کیونکہ وہ اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں. اس لیے اسراء معراج کا واقعہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے
آپ سنیں گے، لیکن پہلے جو اس میں غلط باتیں اس میں سمو دی گئی ہیں، جو غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں گلی محلے میں، جگہ جگہ ریڈیو ٹی وی اور اخبارات، جاننا چاہیے کہ ان میں شر اور غلط بات کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ بہت بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی خصوصیات عطا فرمائیں، آپ پر انعامات کیے اور آپ پر عنایات کی جو دوسرے نبیوں رسولوں پر نہیں کی۔ سارے رسولوں کا سردار بنایا، نبوت رسالت آپ پر ختم کر دی، جوامع الکلم بنایا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا، سب سے اعلیٰ کامل مکمل کتاب عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ کامل مکمل دین دیا، ساری امتوں میں سے سب سے بڑی امت آپ کی بنائی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، مجھ پہ امتیں پیش کی گئی، ایک میں نے دیکھا جم غفیر، بڑی امت بڑی امت۔ میں نے کہا یہ میری ہے؟ کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا اتنی بڑی امت ہے موسیٰ علیہ السلام؟ مجھے کہا گیا ذرا دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر، اس سے کئی گنا زیادہ مجھے لوگ دکھائے گئے۔ کہا گیا آپ کی امت یہ ہے، سب سے بڑی امت آپ کی، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جنت کا دروازہ آپ کے اشاروں سے کھلنا۔ بہت ساری خصوصیات اللہ نے آپ کو دی۔ اسراء اور معراج، مکہ سے بیت المقدس کا سفر، پھر آسمانوں کا، جنت جہنم کے مشاہدات، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نوکر غلام ہیں، ہماری سوچیں تو محدود ہیں، لیکن ظاہری طور پر اس میں حکمت یہ لگتی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اسراء اور معراج کرایا، ظاہری طور پر اس میں یہ حکمت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو بتایا تھا کہ اپنی امتوں کو بتاؤ کہ یہ دنیا فانی ہے، تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک وقت آئے گا آسمان دھڑام سے گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چاند سورج ستارے جھڑ جائیں گے، اور یہاں ہو کا عالم ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا اور ایک اور جہان آباد ہوگا جس کو آخرت کہتے ہیں، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامے تلیں گے، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی، اچھے لوگوں کے لیے جنت ہوگی، برے لوگوں کے لیے جہنم ہوگی، ادھر اللہ کے انعامات ہوں گے، ادھر اللہ کے عذابات ہوں گے، ادھر اللہ کی رضا مندی رضا ہوگی، خوشی، اور ادھر اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ ہر نبی رسول کو اللہ نے یہ بتایا، ہمارے پیغمبر کو بھی بتایا، لیکن ہمارے پیغمبر کے ساتھ یہ خصوصیت کی کہ اللہ نے وہ سارا آنے والا جہان، اس کے وہ منازل، اس کے مراحل، اس جہان کے لیے جو تیار کردہ چیزیں ہیں، کیونکہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، وہ سارا کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھایا کہ آپ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں۔ جو تجھے نبی مانیں گے، رسول مانیں گے، ایمان لائیں گے، اسلام کو تسلیم کریں گے، مسلمان ہوں گے، تیرے سچے امتی ہوں گے، ان کے ایمان میں، یقین میں، عقیدے میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ مر کے اٹھنا، آخرت، حساب و کتاب، رب کی پیشی اور اچھائی کا بدلہ اور برائی کی سزا، جنت اور جہنم، اللہ کے انعامات، عذابات، یہ ایسی ٹھوس حقیقت ہے کہ ہمارا پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تاکہ علم الیقین، ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ یہ خصوص اسراء اور معراج کے متعلق جو غلط باتیں مشہور ہیں،
اور پھیلائی ہوئی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں. ریڈیو پر آ جانا، ٹی وی پر آ جانا، اخبارات میں اس چیز کا بیان ہو جانا، گلی محلے والوں کو کہنا روپر پر محفل ہے اور ایک ایک فلان کو سجا دینا، تو سارا یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل. بات یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے. مسلمانوں کی رائے دین نہیں ہے، عام مسلمان نہیں. مسلمانوں میں امام، مرشد، صحابی، تابعی، تبع تابعی، صاحب، ان کی بات دلیل گارنٹی نہیں. دلیل تو یا اللہ کی بات ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ایک بات بڑی مشہور ہے، پھیلائی جاتی ہے، بہت زیادہ بات کرتے ہیں. جب اسراء اور معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے انداز بڑا غلط ہوتا ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بے قراری لگی، اللہ تعالیٰ کو بے چینی لگی، اللہ تعالیٰ تڑپا. اللہ نے کہا جا جبریل میرے محبوب کو جلدی سے لے کے ابھی لے کے آ جلدی. یہ انداز غلط ہے، یہ بالکل غلط انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے انعامات کیے. سورت میں اجمل بنایا، سیرت میں اکمل بنایا، سب سے اعلیٰ کتاب دی، سب سے اعلیٰ دین دیا، فہم و فراست کا امام بنایا، نبی و رسولوں کا سردار بنایا. کل قیامت کے دن سارے نبی محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. بعد اب خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد مقام انہی کا ہے. یہ شان، مقام، مناصب، یہ حرمت، یہ اپنی جگہ. لیکن اللہ کا وہ بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا نوکر ہے، اللہ کے آگے بے بس ہے، اللہ کے آگے بے کس ہے، اللہ محتاج ہے، اللہ کا وہ محتاج ہے، اللہ دینے والا، یہ لینے والا، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے. اللہ کا غلام اور نوکر ہے. اللہ کو کوئی نہیں، اللہ کو کوئی بے چینی نہیں، اللہ کو کوئی محبت کا ایسا جوش نہیں ہے کہ جس سے اللہ پریشان ہو رہا ہو یا اللہ بے قرار ہو رہا ہو. کہ یہ انداز بالکل غلط. اللہ کے سارے غلام ہیں اور سب سے بڑا غلام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سارے بندے ہیں اور سب سے بڑا بندہ محمد رسول اللہ ہے. یہ انداز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جا جبریل لے کے آ، اور یہ غلط بات. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا. پوری دنیا اگلی پچھلی، بڑے چھوٹے، مرد عورت، انبیاء، صلوات، قیاس، شہداء، علماء، ساری دنیا ولایت والے، صداقت والے، صحابیت والے، نیکی والے، جہاد والے، نفل والے، تہجد والے، شاک والے، صدقہ خیرات والے، بیت اللہ بنانے والے، بیت المقدس چمکانے والے، ساری دنیا اگلی پچھلی اکٹھی ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی. نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور. لہذا اسراء اور معراج ایک حقیقت ہے، اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے. اسراء اور معراج کا منکر کافر ہے. اسراء اور معراج عقیدے کا مسئلہ، اسراء اور معراج ایمان کی بات ہے. لیکن اس میں یہ جو باتیں ڈالی ہوئی ہیں، سگوئی ہوئی ہیں، یہ غلط. پہلی بات یہ کہ اللہ بے قرار ہوا، اللہ تڑپا، اللہ بے چین ہوا، اللہ کو ضرورت محسوس. اللہ کا احسان ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے ان کو یہ شرف بخش. اور اس میں ہمارے اوپر بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اتنا مقام بخشا. دوسری بات جو بڑی پھیلائی جاتی ہے اور کی جاتی ہے اور اچھے خاصے لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں. واقعہ معراج بیان ہو رہا ہوتا ہے، واقعہ اسراء اور معراج بیان ہو رہا ہوتا ہے، اسراء اور معراج بیان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کسی کو چھری کے نیچے معراج ہوا، اسماعیل علیہ السلام، کسی کو آگ میں معراج ہوا، ابراہیم علیہ السلام، کسی کو کنویں میں معراج ہوا، یوسف علیہ السلام، کسی کو پانی میں معراج ہوا، یونس علیہ السلام، کسی کو طور پر معراج ہوا، موسیٰ علیہ السلام. ہمارے پیغمبر کو آسمانوں پر معراج ہوا، یہ بیان ہوتا ہے. اور نعرہ تکبیر اور کیا، حالانکہ یہ ساری غلط بات ہے. یہ واقعات سچے ہیں
بات توجہ سے سننا، غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ ایک بات مشہور ہوتی ہے، لوگ اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جتنی بھی وضاحت کی جائے نا ان لوگ شارٹ کٹ مار کے نا وہ کہتا تھا معراج ہی کوئی، حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ معراج کا منکر کافر ہے، معراج ایمان کا مسئلہ ہے، اسراء اور معراج قرآن، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جو غلط باتیں میں ان کی تردید کر رہا ہوں۔ اب یہ جو یونس علیہ السلام کا واقعہ مچھلی کے پیٹ والا بالکل صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ طور پر کلام بالکل ٹھیک ہے، وہ کنویں میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی یوسف علیہ السلام کو بالکل صحیح ہے، وہ آگ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا بالکل ٹھیک ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہ چل سکی وہ بھی، یہ سارے واقعے سچے ہیں، لیکن یہ معراج نہیں ہے۔ معراج آسمانوں پر ہوتا ہے، زمین پر نہیں ہوتا۔ معراج کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا، اوپر سے نیچے جانا نہیں ہوتا۔ فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے، نیک عمل اوپر چڑھتے ہیں، اللہ اوپر ہے۔ ہمارے پیغمبر کو بھی معراج اوپر ہوا۔ یہ جو واقعات ہیں نا نبیوں رسولوں کے، یہ سچے ہیں، یہ ثابت ہیں، لیکن یہ معراج نہیں ہے، کیونکہ معراج زمین پر نہیں ہوتا، معراج آسمان پر ہے، معراج نیچے نہیں ہے، معراج اوپر ہے۔ اصل یہ صوفیوں نے اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے یہ باتیں پھیلا دی، ہمارے بندے بھی، ہمارے لوگ بھی وہ جو ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ صوفیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کسی جگہ پر آ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ قرآن میں 7 کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ مجتہدین کا، سارے نبیوں رسولوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ صحابی نے تھپڑ دے مارا اپنی لونڈی کو، غصہ آ گیا، بعد میں پچھتاوا لگا کہ میں اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ ہمارے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوشش کرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اگر ہو جاتی تھی تو ان کو بے چینی لگ جاتی تھی جب تک معاف نہ کرا لیتے، کفارہ نہ ادا، اور ہمیں کوئی ایک غلطی پھر دوسری غلطی پھر تیسری غلطی، غلطی 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 غلطیاں غلطیاں، پھر غلطے 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 غلطے، پھر 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے، پھر ویسے کے ویسے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ غلطے اور غلطے، غلطے اور غلطے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور پھر اگلی مصیبت ہے کہ احساس تک نہیں، پھر گناہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے بے حس بے حس بے حس بے حس، احساس بھی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر اس کی معافی کا کیا اس کو خیال آئے اور توبہ کا کیا خیال ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ جمعے بھی پڑھ رہے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں، تقریریں بھی سن رہے ہیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہیں، کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو جس میں غلطی تھی، عقیدے کی غلطی تھی، سنت کی پابندی کی غلطی تھی، حلال کھانا وہ جو اس سے دور تھا، حرام کھاتا تھا، فسق و فجور میں تھا، موسیقی میں تھا، گانے میں تھا، انگریزوں کی نکالی میں تھا، یہودیوں کے فیشن میں تھا، زبان کی غلطیاں تھی، دل کے بغض قدورتیں تھی، لین دین میں خامیاں کوتاہیاں تھیں، جیسے ہیں ویسے کے ویسے، جیسے ہیں ویسے کے ویسے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ بات نہیں، وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی غلطی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اور اگر ہو گئی ہے تو معاف کرا لے، کفارہ ادا کر۔ لونڈی کو تھپڑ دے مارا، آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آدم کے بیٹوں کی طرح ایک بیٹا ہوں، آدم کی اولاد کی طرح ایک فرد ہوں، غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ گیا، لونڈی کو تھپڑ دے مارا، اب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کفارہ کے طور پر۔ فرمایا بلاؤ، وہ آ گئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ مومنہ،
جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، محمد نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، فرعون لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24ویں پارے میں، یا حامان، یعنی اس نے کہا فرعون نے حامان کو، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ کہنے لگا کہ اے حامان، فرعون کہنے لگا حامان ایک بڑا محل بناؤ اونچا، میں اس کے اوپر چڑھ کے اس رب کو دیکھوں جس کی دعوت موسیٰ دے رہا ہے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ کا تعارف کرایا تھا، اللہ کی دعوت دی تھی، اس میں یہ بات تھی کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، لہذا نبیوں رسولوں کا عقیدہ، ساری کتابوں کا عقیدہ، محمد رسول اللہ کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، محدثین کرام کا عقیدہ، مجتہدین کا عقیدہ، سلف صالحین کتاب و سنت کی پابند امت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس کا علم، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ وہاں ہو کر بھی شہادت سے قریب ہے۔ یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لیے، اللہ کے ہاں دور نزدیک کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک انسان دوربین لگا کے درخت کو دیکھتا ہے، ایک انسان بغیر دوربین کے دیکھتا ہے۔ جو بغیر دوربین کے دیکھتا ہے کلومیٹر پہ درخت ہے وہ کہتا ہے وہ، اور جو دوربین لگا کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ۔ اس علم نے جو اللہ نے انسان کو دیا، اللہ کے مقابلہ میں اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں، اس علم نے وہ کو یہ کر دیا، تو اللہ کے لیے وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز اللہ کے پاس، لیکن اللہ عرش پر، یہ عقیدہ ہے۔ باقی وہ کیسے ہے جیسے اس کی شان پر آئی مقام، لیکن صوفیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ درخت میں اللہ ہے، انسان میں اللہ ہے، چاند میں اللہ ہے، سورج میں اللہ ہے، اس میں اللہ، اس میں اللہ، اللہ اللہ سب میں اللہ۔ کہتے اللہ ہے، ہاں بالکل ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، کہتے نہیں۔ اللہ اوپر ہے، نہیں۔ اللہ جہان میں ہے، نہیں۔ اللہ جہان سے باہر ہے، نہیں۔ اللہ ہاں، اللہ ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ یہ انکار ہے اللہ کا۔ لہذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا ان لوگوں نے یہ شوشے چھوڑے۔ اس کو معراج کنویں میں ہوا، اس کو معراج چھری کے نیچے ہوا، اس کو معراج وہاں، اس کو معراج وہاں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ واقع سچے ہیں، یہ واقع سچے ہیں جو نبیوں رسولوں کے ساتھ ہوئے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معراج نہیں ہے۔ معراج آسمانوں پر ہوتا ہے، اوپر ہوا، اور رسول محمد رسول اللہ۔ تیسری بات، میں باتیں بیان کر رہا ہوں، اسراء معراج بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو اسراء معراج میں داخل کر دی گئی ہیں، سمو دی گئی، جن کا اسلام سے تعلق کو نہیں بلکہ وہ کفریاں ہیں، کفریہ کفریہ کفریہ۔ محبت میں آ کے اسراء معراج بیان ہو جاتا ہے اور کفر کا ارتکاب کرنے، گناہ کا ارتکاب کرنے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل پیدا کیا، اتنی طاقت رکھی ان میں، اتنی صلاحیت رکھی جو کسی اور مخلوق میں نہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو جو پیدا کیا، 600 پر ہیں اس کے، 600 پر 600۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا،
باقی انسانی شکل میں تو کئی دفعہ آئے، اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھے، ایک دفعہ غار حرا کے پاس اور ایک دفعہ آسمانوں میں سدرۃ المنتہا کے پاس، 2 دفعہ دیکھا جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل، 600 پر سے، اور پورے اس کائنات کے علاقے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے، باریک سے باریک، باریک سے باریک جان کیڑوں مکوڑوں میں، کہ خود بیل لگا کے بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، حالانکہ وہ پوری جان ہے، اس کا منہ بھی ہے، معدہ بھی ہے، جگر بھی ہے، اس میں سونگنے کی قوت بھی ہے، کھانے کی بھی، نکلنے کی بھی، اس کو اپنی سردی گرمی، اپنے دشمن دوست کا پورا احساس اللہ نے اس میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ ایسی مخلوق ہے جو نظر بھی نہیں آتی، خود بین سے بھی۔ اور ایک فرشتہ ہے جبریل 600 پر۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی بنا سکتا ہوں اور میں بڑے سے بڑا شاہکار بھی پیدا کر سکتا ہوں، یہ اس کی قدرت کاملہ۔ جبریل میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ نے بھی جبریل میں اتنی طاقت ہے، جبریل میں اتنی صلاحیت ہے کہ جب اللہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ کے کلام کرنے کے وقت جو ہیبت ہوتی ہے، جو جلال ہوتا ہے، جو عظمت ہوتی ہے، اس وقت سارے فرشتے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ہیبت اور ڈر جلال سے۔ سارے فرشتے جو اوپر پھر نیچے 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 سب، جب بات نیچے والے دور والے فرشتوں تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا فرمایا، اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کیا ارشاد ہوا، وہ کہتے ہیں حق فرمایا۔ وہ اوپر والے اوپر سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا، کچھ فرمایا ہے، حق فرمایا، اور اوپر تک سب پھر تسبیح میں تحمید میں لگ جاتے ہیں۔ جبریل میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ کے فرمان کو سننے سمجھنے کی صلاحیت جبریل میں ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا یہ اسپیشل اس لیے کہ وہ میری بات سنے اور سمجھے۔ وہ فرشتہ سمجھ کے نبیوں رسولوں کے پاس لاتا تھا، وہی باقی بھی کتنے فرشتے، اور ہر فرشتے میں بڑی طاقت ہے، لیکن جبریل جتنی نہیں۔ ہر فرشتے میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے پر سے ہمالیہ پہاڑ کو ہلا کے رکھتے، ریزا ریزا کر، یہ ساری طاقت والے فرشتے کانپنے لگ جاتے ہیں اللہ کی جلال ہیبت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں نا قصے اور سنتا ہوں فلانا بزرگ تھا، نے کہا اللہ ہاں یہ تم نے کیا کر دیا، ہاں بس میرے بندے یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے اللہ ان کا ملازم ہے۔ بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس نے قدر کرنے کا حق تھا۔ یہاں فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کسی میں جرأت نہیں ہے دم مارنے، اور قیامت کا دن ہوگا یہ جبریل فرشتہ بھی فرشتوں کی جماعت لے کے کھڑا ہوگا، اس کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی اس کی جناب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جبریل کا ایک مقام، جبریل نبیوں رسولوں کو آ کر اللہ کی وحی سکھاتا رہا، بتاتا رہا۔ وہ استاد ہے نبیوں رسولوں کا، وہ ہمارے پیغمبر کا بھی استاد ہے۔ قرآن کہتا ہے علمہ شدید القرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جو اللہ کی طرف سے تھی، کس نے؟ بہت بڑی قوتوں والے، سخت قوتوں والے جبریل نے آپ آ کر نماز سکھائی رسول اللہ کو۔ فرشتوں کا سردار ہے، نبیوں رسولوں کا استاد ہے۔ تو کیا اسراء اور معراج پورا نہیں ہوتا جب تک جبریل کی توہین نہ ہو؟ کہتے ہیں غلط بات پھیلا رکھی ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، رسول اللہ سوئے ہوئے تھے، سوچا میں کیا کروں، کیسے جگاؤں، تو پاؤں چاٹنا شروع
کر دیے، پاؤں کو چومنا شروع کر دیا، پاؤں چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ہاں وہ تمہارا شاعر کہہ گیا، چم چم تڑیاں سائیں جگایا، یہ دلیل ہے تمہاری۔ اور اسی طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے اوپر تو ایک مقام آیا، کعبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے اندر ضرورت نہیں ہے کہ اب میں آگے جاؤں۔ اچھے خاصے لوگ جانتے میرے پار جائیں گے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کے اندر معراج کی محفلیں مکمل نہیں ہوتی جب تک جبریل کی توہین نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو جبریل کا مقام بتایا کہ جبریل کون ہے۔ جبریل وہاں جاتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، جبریل اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ میرے پر جل جائیں گے اگر میں آگے جاؤں۔ دلیل نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ہاں وہ شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے شاعر؟ اف تیری گرمی رفتار صبح عرش، اف تیری گرمی رفتار صبح عرش، کہ جس آگ میں جل جاتے ہیں جبریل کے پر، روشن ہے تیرے نام سے صدیق و عمر، گھر بیٹھے ہوئے کرتا ہوں اقامت اور سفر بھی، گفت تیری گرمی رفتار صبح عرش، کہ جس آگ میں جل جاتے ہیں جبریل کے پر۔ یہ کتنا بڑا عالم ہو، نبی تو نہیں ہے، اس کی بات غلط ہے۔ تو یہ بھی بات غلط ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک جبریل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نہ یہ چمائے جائیں، یا جب تک ان کے پاؤں کو نہ وہ چاٹیں، اور جب تک یہ وہاں جو ہے کھڑے نہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ باتیں اپنی طرف سے براق، حدیث میں آیا ہے مسئلہ پکا براق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے مکہ مکرمہ سے لے جایا جانے لگا بیت المقدس میں، ایک جانور لایا گیا، ایک سواری پیش ہوئی جو خچر سے بڑی تھی، جو گدھے سے بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی، جو گدھے سے بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی، اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ٹکتا وہ آئی۔ میں اس پہ چڑھ کے گیا، اور اس کو کہا جاتا ہے براق۔ برق کہتی ہے بجلی کو، براق بڑی تیز رفتار سواری، اس پہ لگ گیا۔ اب یہ تو حدیث ہے، لیکن ہندوستان پاکستان میں آ کے وہ جو حجاز سے دین چلتا ہے، یہاں کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ یہاں کے قرآن وہ جانور جو تھا وہ گھوڑا بن گیا، گھوڑا موٹا تھا، لمبی سی دھم، آگے عورت کی شکل، اور بڑے اہتمام سے عورت کی شکل میں آنکھوں کو سرما ڈالا گیا۔ یہ براق ہے جس پہ نبی چڑھ کے گیا تھا اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ عورت شکل جو تھی کیا اس پہ نبی چڑھ کے گیا تھا اوپر مراق پر؟ ظالمو، میں حیران ہوں، 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ کوئی سوچتے یہ بھی صوفیوں کا طریقہ ہے کہ ہر طرف عورت، ہر طرف حسن و جمال، ہر طرف رقص، ہر طرف ناچنا، ہر طرف دھمال، ہر طرف جناب بس کیا بتاؤں۔ یہ ان کے نظریے۔ تمہیں کس نے کہا؟ کہتا جی میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ کیا کہتا ہے؟ کیلنڈر بنا ہوا ہے، کیلنڈر، اور گھوڑا ہے اور اس کو پر لگے ہوئے ہیں جیسے پری ہوتی ہے پری۔ میں نے کہا پری تو دنیا میں ہے ہی کوئی، نہ کوئی دیو ہے، نہ کوئی بلا ہے، نہ کوئی آفت ہے۔ یہ تو دادی اماں کہانی سنایا کرتی تھی بچپن میں، ہم سنا کرتے تھے، تم بھی سنا کرتے تھے۔
دادی اماں کہتی ہے کہ کوہکاب میں پریاں رہتی ہیں، تو دادی اماں کی کہانی ہے، پری تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہ، دیو نہ کوئی بلا ہوتی ہے نہ کوئی آفت ہوتی ہے، تو نام ہے فرضی۔ جنات موجود ہیں دنیا میں، جن نظر نہیں آتے، جن کا معنی چھپی ہوئی مخلوق، جنوں میں سے جو شرارتی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں۔ اب جنوں میں سے کوئی اگر ڈرونی شکل بن کے کسی کو ڈرا دے، اوپر سین ادھر پار، دانت بڑے بڑے، منہ کھولا ہوا، تو یہ بن گیا دیو، بلا، آفت۔ جس نے دیکھا وہ کہتا میں نے دیو بننا، دیو مخلوق تو کوئی نہیں دنیا میں۔ اور اگر جن خوبصورت لڑکی خوبصورت عورت کی شکل میں کہیں آ جائے تنہائی میں، تو وہ ڈرے، تو یہ ہوگی پری، یہ ہوگی پری، نہ کوئی دیو نہ کوئی پری ہے۔ یہاں آگے براق بن گیا گھوڑے کا وجود، عورت کا چہرہ اور پری کے پر، مست باری ہو گئے۔ تمہیں کس نے کہا یہ؟ جی کلر بنے ہوئے، کیلنڈر، کیلنڈر تو آپ سے بنایا ہوا، وہ ایک اور کیلنڈر بنایا ہوا ہے، وہ کیلنڈر بنایا ہوا بڑا سا بحری بیڑا ہے، پانی ہے، اور ایک بابا سبز چادر کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ بھیگی ہوئی ہے اور نیچے سے ہاتھ ہے اس کا، اور بیڑے کو اٹھایا ہوا ہے، اور کنارے پہ خوبصورت لڑکی حسین جمیل، سرما اس کو بھی ڈالا ہوا ہے، وہ کھڑی ہے۔ یہ کیا؟ کہتا ہے مائی ہے۔ کہ میں کہ مائی ہے؟ ہاں مائی ہے۔ پتر دی برات ڈبی سی، چلو وہ پتر جمیا ہوئے گا، پھر پتر جوان ہویا ہوئے گا، پھر اس پتر کی شادی، پھر جوان، ادو یہ عمر دیکھو پڑھائی فرسٹ کلاس کھڑی کی ہے، یہ مائی ہے۔ بس ایک عشق کی ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہوتا ہے، عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی مدد طے کی جاتی ہیں، خوبصورت چہرے خوبصورت بنا کر ان میں پہنچاؤ، اللہ تک پہنچو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر طرف تماشا ہی تماشا، عورت ہی عورت، رسم جمال، بس یہی چکر ہے جو دماغوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ معراج میں بھی عورت نظر آتی ہے، بیڑے میں بھی عورت نظر آتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے بیڑے والا قصہ، یہ تو ہمیں ذرا سناؤ۔ کہتے ہیں جی یہ قصہ یہ ہے، ایک مائی تھی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں، وہ 11ویں دیا کرتی تھی، پھر ایک دفعہ وہ 11ویں نہ دے سکتی، منکر ہو گئی تھی، نہیں انکار کر دیا تھا، نہیں جی نہیں، بس ویسے رہ گئی تھی، سستی ہو گئی، 11ویں نہ دے سکی، ٹھیک۔ پھر کہتا پیر صاحب کو غصہ آ گیا، پھر کہتا دل میں بات رکھ لی، پھر کہتے تاک میں رہے کہ کوئی وقت ہے، یہ اللہ والے سنو، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرنا، کہتا دل میں بغض رکھ لیا اور تاک میں رہے کہ کوئی وقت آئے اس کو میں سبق سکھاؤں۔ اس نے وہ پلیٹ کھیر کی کیوں نہیں لی؟ ایک پلیٹ کھیر کی دودھ کے بدلے سینکڑوں لوگ، بیڑا اور وہ لڑکی کا بیٹا سب کو پانی میں غرق کر دیا، اور 12 سال گھوڑتے رگڑے، 12 سال اندر رگڑے گھوڑتے دیے ان کو، اور غصے میں یہ بھی بھول گیا کہ جس کا قصور ہے وہ باہر کھڑی۔ اچھا ہر جھوٹے واقعے میں، ہر جھوٹے واقعے میں کوئی نہ کوئی بات ایسی اللہ رکھ دیتی۔ اللہ اللہ، وہ چکوال والا قصہ تم نے سنا، اس میں بھی لوگوں نے کئی یہ کیا یہ کیا، ابھی بہاڑی کی طرف ایک نے نکالا، وہ تو جلد پہنچ گئے وہاں، اس کا کام صحیح ہو وہاں تو بنایا، کہتے جی دایاں پاؤں چکوال میں لگا تھا اور بایاں یہاں لگا ہے بہاڑی میں۔ مجھے فون آیا، اچھا جو وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا بایاں پاؤں ہے، انگلیاں بنی ہوئی ہے، اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا وہ دائیں طرف لگائی ہے، یعنی بائیں پاؤں میں چھوٹی انگلی تو بائیں ہوگی، وہ ادھر لگی ہوئی، یعنی ہر واقعے میں جھوٹے میں کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ والے کو پتہ چل جاتا ہے جب اگر بدھو اپنے بات باقی کیا ہوا تو سا مننا ہی نہیں، میں کہ تسی بدھو پن دکھاتے ہو۔ تو سوچو سندھ میں ایک مزار ہے، اس مزار کے متعلق یہ مشہور ہے
یہ جو بزرگ ہے نا مزار والا قبر والا، اس نے سجدہ کیا تھا اور سجدے کے سارے اعضاء میں وہ زمین پر نقش ہو سجدہ کرتا نا آدمی، تو یہ ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں زمین پر لگتے، کہتے جی بات، کیونکہ یہ جیسے دکانداریاں نہیں ہوتی، ہر دکان والا نئی آئٹم پیش کرتا ہے، نئی آئٹم مشہور کراتا ہے، اس لیے ان قبروں میں جو اللہ کے نیک بندے تھے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، یہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا ہر دکان کے لیے ایک نئی آئٹم متعارف کراتے ہیں، تو لوگ تو اس کی یہ آئٹم متعارف کرائی ہوئی ہے کہ اس بزرگ نے سجدہ کیا تھا تو سجدے کے سارے اعضاء، سخت زمین ہے پتریلی، وہ لگ گئے، دیکھو جی وہ ماتھا، وہ ناک جی، اور وہ دیکھو وہ دونوں ہاتھ بھی لگے ہوئے، بڑی بات، اور دونوں گھٹنے اور پاؤں بھی، اور پاؤں سیدھے لگے ہوئے سیدھے۔ اب آپ کو بھی پتا ہے، بچہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں مڑتے ہیں، بنایا ہوا سجدہ اپنے ہاتھ سے جو بنایا، لیکن مت ماری گئی، پاؤں سیدھے بنا لیے۔ اب جو ہوتے ہیں وہ بغلول، وہ تو ہو کر رونا شروع کر، اگے بیٹھے میں بھی آج شکار آ گیا، اور جو سوچنے سمجھنے والا ہے وہ دیکھ کے ہنستا ہے، کہتا ہے پاؤں تو سیدھے ہیں، سیدھے پاؤں رکھ کے سجدہ کر کے دکھاؤ، تو مطلب جھوٹ اندر۔ اب جس کا قصور ہے وہ مائی باہر کری اور بے قصوروں کو ڈبو دیا۔ ہم نے تھوڑی سی اس کی چھان بین کی، بھائی اس کا کوئی لاڑا تو بتاؤ، دولہا، کہتے شاہ دولہ سرکار، وہ دولہا 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 دولہا، بات تو تھوڑی سی ملانی ہوتی ہے۔ او اچھا یہ دولہ تھوڑ کیا ہے، بس دولہے سے دولہ ہو گیا، اصل میں یہ ہوا ہے دولہ۔ اچھا ہم نے وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے تاریخ دخول جنت، وہ تو خیر اللہ کو پتا ہے نا کون جنتی ہے، وہ تو اللہ کے سپرد معاملہ۔ وہاں لکھا ہے تاریخ دخول جنت 11ویں صدی شاہ دولہ سرکار کی، اور عبد القادر جیلانی 6 سعودی میں وفات پا گیا۔ 500 سال کا فاصلہ ہے بیڑے والے واقعے میں اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہونے میں 500 سال، اور جہالت تھوک کے حساب سے نیلام ہو رہی ہے، اور 999 آدمی 11ویں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے اس کی حقیقت ہے، یہ ہے۔ بس وہ بتا رہا تھا کیلنڈر بنانا آسان ہے، جیسے براق کا بنا لیا ایسے یہ بھی کیلنڈر بنا لیا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ 11ویں کی پوزیشن کیا ہے جناب؟ ہمارے نزدیک تو 11ویں جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر دی جاتی ہے نظر غیر اللہ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل به لغیر اللہ۔ حرام تو بہت کچھ ہے جو میں نے تم پر کیا، لیکن 4 چیزیں بڑی حرام ہیں۔ کیا؟ مردار جو جانور خود بخود مر جائے حلال جانور، رگوں کا خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کا نیاز اور چڑھاوا، یہ برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ ہم تو اس پر یہ سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روح۔ تم کیا سمجھتے ہو 11ویں کو؟ کہتے جی کو کر لے تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ کہتے ہیں کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ یار جب نہ کرو تو گناہ نہیں، مائی نے ایک پلیٹ دی ہمیشہ دیتی تھی اور منکر بھی نہیں ہوئی، اتنا غصہ پیر نے نکالا کہ سب کو ان کو اس میں غرق کر دیا۔ کہتے جی بات ایسے ہی ایسے ہوا، حالانکہ یہ نہیں ہوا، یہ کچھ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، اور اس کا کوئی جو ہے نا وہ کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی عبد القادر جیلانی، بلکہ عبد القادر جیلانی کے حالات پڑھو تو انسان حیران ہوتا ہے۔ وہ آمین کہتا ہے، وہ رفع دین کرتا ہے، وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بے نماز سے مجھے ایسی نفرت ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، اور وہ کہتا ہے بدعتیوں کی سب سے بڑی نشانی اہل حدیثوں کو برا سمجھنا، یہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ لیکن بیچارہ مظلوم ہے، اس کے نام پہ نسلیں پڑھ رہی ہیں، نسلیں خاندان پڑھ رہے ہیں اس کے نام پر، لیکن اس کی بات کتاب کوئی نہیں پڑھتا نہ کوئی مانتا۔ یہ تو ہے حقیقت۔ تو جب ایک چیز کا سر پاؤں نہ ہو پھر عام آدمی بھی پکڑ لیتا ہے۔ جب آدمی ایسے ہی چھوڑے ہیں جس کا سر اور پاؤں نہ ہو تو کوئی آدمی بھی پکڑ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک کشتی روانہ ہوئی
کشتی والے کہنے لگے جیسے عادت ہے ان کی، یا پیر دستگیر 11ویں والے سرکار شہنشاہ بغداد، ہمیں دکھ ہے جو کچھ بغداد میں ہو رہا ہے اور جو ہوا، لیکن اللہ نے اس میں عبرت سکھائی، اللہ نے اس میں عبرت سکھائی کہ اگر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کچھ کر سکتے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کر سکتے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کر سکتے، یہ تینوں ہستیاں عراق میں ہیں، اللہ کی قسم عراق کا یہ حشر نہ ہونے دیتے۔ اب کشتی والے کہتے ہیں شاہ بغداد پیر دستگیر 11ویں والے سرکار، یہ کشتی تیرے حوالے، یہ کشتی اور کشتی کے مسافر تیرے حوالے۔ ایک آدمی باہر آ گیا، وہ موحد تھا، وہ باہر آ گیا، بھائی تو نے نہیں جانا؟ کہتے نہیں۔ تو کہتے بھیج تو کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں تو جاتا؟ کہتا تھا میں نے وہاں جانا۔ کہتا میں نے جانا تو ہے لیکن مجھے بڑی جلدی ہے، میں اس کشتی میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ اس کشتی کو جس کے تم نے سپرد کیا ہے وہ 12 سال یہاں اندر رکھے گا، پھر کنارے لگائے گا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، معاف کرنا، تسی رگڑے گوتے کھاؤ، میں نہیں۔ چپ۔ اب قرآن کی بات ہے، حدیث کی 100 سپریم کورٹ کا جج ہو، اللہ کی قسم آپ 10 دفعہ سنائیں گے، بات کرے 11ویں دفعہ 12ویں دفعہ بھی سنائیں گے، اور جب ادھر کی بات ہو تو ایک بچہ 10 سالہ جب 70 سالے کا دماغ ہلاتا ہے نا تو وہ ایسے دیکھتا ہے کہ آپ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، تو ہم سوچا نہیں تو ٹھیک ہی نہیں، مت ماری ہے تمہاری آرام کھا کھا کے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ کیلنڈر کو دلیل ہے، کیلنڈر پر یہ براق بنی ہوئی ہے اور اس پہ بنی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق دے، جو اصل اور صحیح بات ہے اس کو جاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سیرت امام الانبیاء کے سلسلہ میں اسراء اور معراج کا واقعہ یہ موضوع ہے۔ ابتدا میں ان باتوں کا بیان کرنا ضروری سمجھا کہ جو اس میں سمو دی گئی، یہ اصول ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے ساتھ مل کے آتا ہے، جھوٹ ہمیشہ سچ کے ساتھ، غلطی ہمیشہ صحیح کے ساتھ مل کر آتی۔ اگر جھوٹ اکیلا آئے، باطل اکیلا آئے، کوئی نہ اس کو لے، ہر کوئی پہچان لے، ہمیشہ باطل حق کے ساتھ مل کے اور جھوٹ سچ کے ساتھ مل کے آتی۔ اسراء اور معراج کا واقعہ سچا، اس کا منکر کافر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی بیان کریں گے، آئندہ جمعہ یہ بیان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو واقعات، یہ جو باتیں اس میں رکھ دی گئی ہیں غلط قسم کی، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ سن چکے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں جو شر کو نہیں پہچانتا نا، جو جاہلیت کو نہیں پہچانتا نا، وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، لہذا شر کا جاننا، باطل کا جاننا ضروری ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک اور بات کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پکی بات ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور یہ کب ہوا؟ مکی دور میں ہوا، ہجرت سے پہلے تقریباً 7 سال پہلے، یہ پکی بات۔ باقی رجب کا مہینہ تھا اور تاریخ 27 تھی، یہ کوئی پکی بات نہیں، نہ کوئی حدیث سے ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ کہہ رہا تھا معراج کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں معراج ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور یہ مکی دور کا واقعہ ہے، اور یہ 7 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن رجب کا مہینہ اور 27 رجب یہ کوئی صحیح بات نہیں۔ وجہ مکی دور جو ہے نا وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ہنگامی حالات سے ابتدائی واقعات تو یاد رکھے صحابہ نے، لیکن ٹھیک ٹھیک تاریخ نہیں لکھی گئی۔ مدنی دور میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی،
تو یہاں کے جو واقعات ہیں وہ پورے تاریخ اس کی محفوظ ہے، لکھی گئی. اس کی موٹی مثال سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، وفات مدینہ میں ہوئی. اب وفات کے متعلق اتفاق ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے کیونکہ یہ مدینے کا واقعہ ہے، لیکن پیدائش میں اختلاف ہے، 12 ہے یا 9 ہے کیونکہ یہ مکے کا واقعہ. تو معراج بھی مکے کا واقعہ ہے. یہ واقعہ صحیح ہے، اس کا انکار کفر ہے. ہجرت سے پہلے ہوا، مکی دور میں ہوا، 7 سال پہلے ہوا. پھر یہ رجب یہ 27 یہ نہیں. اور یہ دن اور رات مقرر کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی ہیں جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بڑے عظیم صحابی ہیں جس نے پوری یہودیت کو لتاڑ کے بچھاڑ کے سرداریاں چھوڑ کے حلوے مانڈے نذرانے مارنے سلانے اپنی ساری دنیا کی جھوٹی عزتیں قربان کر کے محمد کی غلامی اختیار کی اس نے. اور اللہ کو کتنی خوشی ہوئی عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے پر کہ اللہ نے عبداللہ بن سلام کے ایمان کو قرآن میں محمد کی صداقت کی دلیل قرار دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر محمد کی امانت صداقت حقانیت میں کوئی شبہ تھا یہودیوں تو یہ عبداللہ بن سلام تمہارا سردار عالم یہ کیوں ایمان لایا. عبداللہ بن سلام پہلی کتابوں کا وارث، بنی اسرائیل کا نمائندہ، نبیوں رسولوں کی اولاد. اس کا ایمان لانا اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا. رسول وسلم کی نشانیاں، یہ رسول وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے. یہ وہ عبداللہ بن سلام ایک دن کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے. جب میں یہودی تھا تو میں ہفتے کی عزت کرتا تھا کیونکہ یہودیوں کی شریعت میں تورات میں ہفتے کا مقام تھا، ہفتے کی عزت کرتا تھا اور سب سے افضل دن ہفتے کا تھا. اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام کے اندر سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا ہے. میں جمعے کو مانتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں، جمعے کی اہمیت کا اقرار کرتا ہوں اور میں جمعے کا جو مقام ہے قرآن اور حدیث میں جو اللہ نے بتایا اور آپ نے، میں پورا اس کو ادا کرتا ہوں. جمعہ گزر جائے میں یہ سوال کر رہا ہوں کیا ہفتہ والا دن کئی سال جس کی میں عبادت کرتا رہا، ہفتے کی عزت کرتا رہا کئی سال، کیا باقی 6 دنوں کو برابر سمجھنے کی بجائے ہفتے والے دن میں کچھ زیادہ نیکیاں کر لیا کروں، صدقہ خیرات کر لیا کروں، مجھے اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، چونکہ جو میں شریعت لے کر آیا، جو اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی، اس میں افضل دن جمعے کا ہے، باقی 6 دن برابر ہیں. تو باقی 6 دنوں کو برابر سمجھ اور ہفتے کو مقام نہیں دے سکتا. یہ عبداللہ بن سلام کو کہا اور پھر یہ ایت پڑھی آپ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے کھلا دشمن کوئی نہیں تمہارا. یہ عبداللہ بن سلام کو روک. تو دن مقرر کرنا، رات مقرر کرنا اجر اور ثواب کے لیے یہ اللہ کا حق ہے، یہ رسول کا حق ہے. یہ 27 رجب بنا کے یہ سارا کوئی یہ جائز نہیں. لیکن پاکستان ہندوستان والے بھی تو بڑے عجیب لوگ ہیں نا، یہ سوچتے ہیں نبی کو تو معراج ہو گیا مان لیا، نبی تو 7 آسمان پار کر گیا مان لیا، اور جب تک تاریخ مقرر نہ ہو، اس میں کچھ چراغاں نہ ہو، وہ کھابے نہ ہو، کوئی مخلوط مدرسے، کچھ پہاڑیاں، کچھ ڈیرے بیٹھے، کچھ تماشبینی، جب تک یہ نہ ہو ہمیں کیا فائدہ نبی کے معراج کا؟ وہ معراج کرتا رہا کچھ ہمیں بھی تو ہمیں تب فائدہ ہوگا جب دن یا رات مقرر ہو. رات مقرر کر لی، اس میں کچھ نفل، کچھ تلاوت کی تھوڑی سی پخ لگا کے، باقی سب رقص موسیقی دھمال ڈانس بے پردگی مخلوط مجالس کھابے کھانے پینے اور نہ ہا شور شرابہ اور نہ پہاڑیاں بک 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 ساری، یہ معراج ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جب تک رات مقرر نہ ہو نا تو یہ سارا کچھ کام نہیں ہو سکتا. وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں نالے دیوی دا درشن نالے وطن دا وپار. میں نے بتایا باطل اکیلا کبھی نہیں آتا، ساتھ نفل ملا دیے، کچھ نفل پڑھ لو تاکہ اعتراض کرنے والے کو نہیں کچھ مسجد کی چراغاں، کچھ ادھر جناب سینمے کی چراغاں، کچھ ادھر عبادت نفل، کچھ ادھر دھمال وغیرہ ناچ رقص.
جو ادھر کھابے مابے، کچھ ادھر نشا مشا ہے، کچھ ادھر جناب مسجد کا محراب دے دے کے کچھ پہاڑیاں اور ساتھ جناب ادھر ادھر تتلیاں پھرتی ہوئی. یہ جو ہے یہ تماش بینی، اس کا معراج ہے. یہ کوئی رات مقرر کر کے یہ سارا کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بات نہ حکمران مان رہے ہیں نہ عوام مان رہے ہیں، سارے اللہ کی بغاوت میں لگے ہوئے ہیں، شرک فسق و فجور فاشی اور یعنی میں. اور حکمرانوں کو اللہ تعالی ہدایت دے. غیر مسلم جو دشمن ہیں ان کو پہچاننے کی بجائے کہ وہ کیا کیا کارروائیاں کر رہے ہیں آپس میں، حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ تیری سستی ہے وہ تیری سستی ہے. انڈیا کہتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. ساری دنیا میں شور ہے. آگے سے ہمارے سفیر اور ہماری حکومت کی نئے ہے کہ سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے نا، سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ پاکستان کو دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد قرار دلوانے میں لگے ہیں اور کسی حد تک کامیاب ہے. وہ کہتے تھے. اب حکمران مرکزی اور صوبائی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے ہیں. یہ لاہور میں جو دھماکہ ہوا کہتا ہے تمہاری نے لی ہے، کہتا تم نے تھا، تاکہ ان کو دلیلیں آ جائیں کہ یہ دیکھو عام آدمی نہیں، ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ یہاں دہشت گرد ہیں. انا للہ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے پاگل ہو گئے ہیں یہ اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے. اور کسی کو سوچ نہیں آ رہی کہ عالمی جگہ امریکہ جیسے عراق سے مایوس ہوا، آخری اربع اس نے کیا کیا، وہاں سنی شیعہ کا فساد کرایا، دوسروں کو لڑا کے مسلمانوں کو آپس میں وہاں سے نکلا. اور چونکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، نکلنے سے پہلے وہی عراق والا کام یہاں پاکستان میں کرا رہا ہے. یہ امریکہ کی کارروائی ہے انڈیا کے ساتھ مل کے، اور مقامی بندے خریدے گئے ہیں. ادھر کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا، آپس میں لڑے ہوئے. یہ وہ بات ہوئی کہ ایک آدمی، میں نے اس کو کہا کہ تو چڑیا کو پہلے تو پکڑ نہیں سکا ایک کو، اب تو نے 2 چڑیاں کیسے پکڑی ہوئی؟ کہتا ہاں یار 6 فٹ کا میرا وجود تھا، اتنی طاقت تھی، اتنی ذہانت تھی، بہت کچھ شکاری تھا، لیکن میں نے چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی. میں ادھر وہاں اڑ کے چلی جاتی، ادھر وہاں اڑ کے چلی جاتی، وہاں بس میں نہیں پکڑ سکا. پھر میں تھک ہار کے بیٹھ گیا. میں نے کیا دیکھا، 2 چڑیاں لڑ رہی تھیں، دونوں لڑ رہی تھیں آپس میں ایسے، آپ ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھیں اور ان کی پشتیں خالی تھیں. میں چپکے سے اٹھا، میں نے ہاتھ ڈال کے دونوں پکڑ لی. تمہیں لڑا کے وہ اپنا حساب جو یہاں سے جاتے وقت ہم تو ڈوبے ہیں، ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ یہاں یہ جو بات کرنا چاہتا ہے. اور افسوس ان حکمرانوں پر ہے، ان کی عقل پر اور ان کی بصیرتوں پر. واللہ یہ نااہل ہیں. میں تو سوچتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ حکمرانوں کی جو اکثریت ہے نا، ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں. اللہ کی قسم عام آدمی کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا دشمن کون ہے اور کیا ہو رہا ہے. ان کو نہیں پتہ، یا تو بدھو ہیں اور یہ صرف اپنے اقتدار کے لالچ کے نیچے وہ اس وجہ سے دبے ہوئے اور خاموش ہیں. اور اگلی میں بات یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ محب وطن نہیں ہے ان میں سے اکثریت. اور اگر ان کو احساس ہو جائے کہ یہاں ملک کا بھی کچھ کریں، کچھ بھی نہیں، یہاں اتنی مہنگائی اور اتنی بدامنی یہ ہے، تو ان میں اہلیت نہیں ہے. اللہ کی قسم موجودہ حکمرانوں کی اکثریت میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل حل کریں. یہ تو ایک گھر نہیں چلا سکتے، انہوں نے 17-18 کروڑ کا ملک کیسے چلانا ہے؟ بس بدبختی ہے لوگوں کی. کہتے ہیں جی وہ ہنستے بڑے ہیں. میں نے کہا ہنستے ہیں تمہارے اوپر کہ بدھو ہم ہی ملے تھے تمہیں، اور چپ ہو گئے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کے مسائل جو ہیں وہ حل کرائے، اور یہ شیطان کی روش چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ سارا کچھ ملک میں جو افراتفری ہو رہی ہے، امریکہ، انڈیا، اسرائیل، یہ شیطان ثلاثہ، جیسے نوائے وقت والا بیچارہ باقاعدہ لکھتا ہے، شیطان ثلاثہ. یہ 3 شیطان ہیں جو سعودی عرب اور پاکستان کے پیچھے خاص طور پر اور دوسرے ممالک کے پیچھے عام طور پر پڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی جلدی حکمران اس کا احساس کریں گے اتنی ہماری مشکلات کا حل ہو جائے گا. نہیں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی حکمرانوں کو بھی سمجھ دے، عوام کو بھی بصیرت دے. بھائی ایک یہ اہم اعلان ہے، میں بھول نہ جاؤں. آج سے 20 سال پہلے امریکہ کے ایک مشہور ڈاکٹر پروفیسر عیسائی رہنما نے چیلنج دیا تھا ساری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا کہ تمہارے قرآن میں 30 ایسی غلطیاں ہیں جو موجودہ سائنس
عقل نیچر کے کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق دیں. وہ امریکہ وہاں جا چہل کبوت اور 6 عیسائی مسلمان ہوئے اور سب سے بڑا عیسائی رہنما اس نے شکست کھائی. اس مناظرے کی اردو یہاں کتابوں میں کئی جگہوں میں آئی ہوئی ہے لیکن ویڈیو اب آ چکی ہے اس کی اردو میں تیار کردہ باہر سٹال پر موجود ہے. ڈاکٹر ولیم کا دعویٰ کہ قرآن میں 30 سے 80 غلطیاں ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب اور ڈاکٹر ولیم کا عمل اور ان کے 53 ساتھیوں کا اسلام قبول کرنا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے چیلنج دیا تھا ڈاکٹر ولیم, وہ خود بھی مسلمان ہوا اور 53 آدمی اور بھی مسلمان ہوئے. ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ اس کی خدمت قبول کرے اور اس کی زبان میں اللہ اور زور جو ہے وہ پیدا کرے. تو یہ آپ لیں پڑھیں تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام.